أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہی ہے، الذی جس نے خلق بنایا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا جلوہ افروز ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، ما نہیں ہے من شفیع کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ بس اسی کی بندگی کرو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، لوگو تمہارا رب اللہ ہے، وہ اللہ کہ جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، جس نے 7 زمینوں کو بنایا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہے، جو آقا ہے، جو فرما روا ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، حالات کے مطابق، وقت کے مطابق انسان کی اور ہر مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کو بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ تو لوگوں اپنے رب کو پہچان لو، تمہارا رب وہ ہے کہ جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، جو زمینوں کو بنانے والا ہے، اور آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر بنایا۔ مفسرین حضرات نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اگر چاہتا تو آنن فانن ان زمینوں کو بنا سکتا تھا، آسمانوں کو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان آسمانوں کو اور زمین کو آنن فانن نہیں بنایا، بلکہ 6 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ اصل میں انسان کو تعلیم دینا مقصود تھی کہ اے انسان، تم بھی اپنے کاموں کو جلد بازی کے ساتھ سر انجام نہ دیا کر، بلکہ اپنے کاموں کو حوصلے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے کاموں کو اے انسان تو سر انجام دیا کر۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا، یدبر تدبیر کرتا ہے امر کی، کام کی، تمام معاملات کی، تمام امور کی اللہ رب العالمین تدبیر کرتا ہے، پوری مخلوقات کا انتظام چلاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے نظریے کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا ہے، لیکن نعوذ باللہ اب اللہ رب العالمین ایک طرف بیٹھ کیا ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ آیت کے اس حصے نے اس نظریے کا رد کر دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو بنایا ہے تو کائنات کا پوری مخلوقات کی اللہ تدبیر بھی کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، پوری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ سورہ رحمان کے اندر
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ کسی کو مار رہا تو کسی کو جلا رہا، کسی کو صحت دے رہا تو کسی کو بیمار کر رہا، کسی کو بادشاہ بنا رہا تو کسی کو گدھا بنا رہا، کسی کو مالدار کر رہا تو کسی کو فقیر کر رہا، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کائنات کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ ایک پتہ نہیں ہلتا مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذن، مگر اس کی اذن کے بعد۔ کفار مکہ سے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم لات، عزا اور منات کی بندگی کیوں کرتے ہو، ان بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہو، تو بعض اوقات آگے سے جوابوں میں سے ایک جواب یہ بھی دے دیا کرتے تھے کہ ہم بتوں کی بندگی، ان خداؤں کی بندگی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔ تو یہاں پر ضابطہ بتلا دیا کہ سفارش کا ضابطہ کیا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی سفارش قہریہ نہیں کر سکے گا، زور والی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ حفاظ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، لیکن سفارش کے حوالے سے اسلام کا یہ قانون ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، اور سفارش صرف اس ہی کے بارے میں کی جا سکے گی کہ جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا کہ اس کی کوئی سفارش کرتا ہے تو میں اس کی بخشش کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جس طرح سارے کام وہ خود کرتا ہے، اپنے کاموں کو خود سر انجام دیتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ اپنی جنت بھی خود بنائے، وہ خود نیک اعمال کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اخلاص کو قائم کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، موت سے پہلے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اس تمے کے اوپر اور اس کے پر تکیہ لگا کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، پھر لوگ میرے پیچھے خیراتیں کریں گے، صدقات کریں گے، دعائیں کریں گے، بلکہ اس زندگی کے اندر اپنے سارے امور کرتا ہے تو اپنی جنت کو بنانے کی بھی فکر کرے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے والا بھی بن جائے، موت سے پہلے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ ہاں جس وقت دنیا سے چلا گیا، آخرت کی طرف چلا گیا، اور پھر وہاں پر اگر اس کو کسی حافظ کی، کسی شہید کی، کسی عالم کی، کسی نبی کی سفارش مل گئی تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اس کی بخشش مزید یقینی ہو جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگوں اپنے رب کو نہیں جانتے تو پہچان لو یہی تمہارا پروردگار ہے، جو بگڑیوں کا بنانے والا ہے، جو حاجت روا ہے، جو آسمانوں کو بنانے والا، جو زمین کو بنانے والا، جو مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، فعبدو، اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ عبد یعبدو، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری، پوجا و پاٹھ، بندگی و غلامی۔ ایک انسان کو اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرنی ہے۔ پوجا و پاٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جانے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دے، اسی کے آگے جھکنے والا ہو، اسی کے آگے رکوع کرنے والا ہو، اسی کے آگے سجدہ کرنے والا ہو، اسی سے اپنی حاجات کو طلب کرنے والا ہو، اور اسی کی فرمانبرداری کرے، اسی کی بات کو مانے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارے، اسی کے نظام کے مطابق، اسی کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ روپے پیسوں کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ انسانوں کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ کسی نظام کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ رب کا غلام ہے، وہ رب کا بندہ ہے، وہ رب کا غلام ہے۔ اور غلام کے لیے یہ اصول ہوتا ہے، غلام کے لیے یہ
ضابطہ ہوتا ہے کہ غلام کی اپنی مرضی چلنے والی نہیں ہوتی. ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اسی کے غلام ہیں. ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی مرضی چلنی چاہیے. آذان کا وقت ہو جاتا ہے، ہماری مرضی ختم ہو جانی چاہیے. اللہ کی مرضی ہے کہ آپ مسجد کی طرف آنے والے بن جاؤ، کامیابی کی طرف آنے والے بن جاؤ، فلاح کی طرف آنے والے بن جاؤ. فاعبدوہ، لوگو اللہ رب العالمین ہی کی تم بندگی کرو. اور یہ ہماری زندگی کا مقصود بھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر محض اپنی بندگی کے لیے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نصیحت کو سننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، کان رکھنے والا ہو، پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. اس آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ زمینوں کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ تدبیر بھی کر رہا ہے. اور آخرت کے اندر سفارش کا قانون بھی ہوگا. سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور سفارش اسی کی ہو سکے گی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اجازت دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.